کیا آپ نے چودھری رحمت علی کا نام سنا ہے؟ مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، لیکن یہ کتابیں ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ رحمت علی کا تحریک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اور رحمت علی قائد اعظم کو میر جعفر سے زیادہ بڑا غدار قرار دیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ چودھری رحمت علی ضلع ہوشیارپور کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1930 میں وہ کیمبرج گئے، جہاں انہوں نے 1933 میں گریجویشن اور 1940 میں ایم اے کیا۔ 1943 میں انہوں نے لندن سے بیرسٹری کی سند حاصل کی۔ اسی دوران میں لندن میں ہندوستانی رہنماؤں کی 3 گول میز کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ آخری کانفرنس کے بعد جب تمام رہنما ہندوستان واپس جا چکے تو 28 جنوری 1933 کو رحمت علی نے ایک پمفلٹ چھپوایا جس کا عنوان تھا ناؤ اور نیور، یعنی اب یا کبھی نہیں۔ پمفلٹ پر 3 اور مصنفوں کے نام بھی درج تھے، لیکن اسے عام طور پر رحمت علی ہی کی تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ اسی پمفلٹ میں بر صغیر میں مسلمانوں کی ریاست کے لیے پاکستان کا نام تجویز کیا گیا تھا، لیکن کچھ اور باتیں بھی کہی گئی تھیں۔ مثلاً یہ کہ گول میز کانفرنسوں میں شریک ہونے والے مسلمان رہنماؤں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان رہنماؤں میں علامہ اقبال اور محمد علی جناح بھی شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ رحمت علی کو اچانک یہ پمفلٹ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ دراصل کانفرنسوں میں پیش کی گئی تجاویز پر غور کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی تھی، اور پمفلٹ کے ساتھ منسلک خط سے ظاہر ہے کہ رحمت علی نے یہ پمفلٹ اسی کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے لکھا تھا۔ پمفلٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ بر صغیر میں ایک وفاق کی تشکیل مسلمانوں کی موت ہے، اس لیے گول میز کانفرنس کے مسلم رہنماؤں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے۔ نیز ان رہنماؤں کو قوم نے اس فیصلے کی اجازت نہ دی تھی۔ چنانچہ یہ بات واضح ہے کہ رحمت علی نے خواہ یہ پمفلٹ کسی دشمن کے اشارے پر لکھا ہو، خواہ ان کے اپنے ذہن کی کل بلاہٹ کا نتیجہ ہو، بہرحال اس کا مقصد یہی تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے بر صغیر کے مسلمان رہنماؤں کی پوزیشن کمزور کی جائے۔ چنانچہ پمفلٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان میں 1857 کے بعد سے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا کوئی روشن پہلو نہیں ہے، اور جتنے بھی مسائل پر توجہ دی گئی سب غیر اہم تھے۔ مطلب تھا کہ گول میز کانفرنسوں میں شریک ہونے سے پہلے بھی مسلمان رہنما صرف جھک مارتے رہے تھے۔ آخر میں کہا گیا تھا کہ پنجاب، سرحد کشمیر، سندھ اور بلوچستان مسلمانوں کا تاریخی وطن ہے، انہیں بقیہ ہندوستان سے علیحدہ وفاق بنایا جائے، نام پاکستان رکھا جائے۔ انگریزی میں 5 خطوں کے ناموں کے حصے لے کر پاکستان بنایا، سرحد کو افغانیہ شمار کیا، اور چند ہفتے یا چند مہینے بعد پاکستان کر دیا۔ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کا امکان اقبال اور جناح کے ذہنوں میں بھی تھا، لیکن اس موقع پر یہ مطالبہ کرنا قبل از وقت تھا جس سے صرف مخالفین ہی کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ہندوستان کے مسلم پریس نے تو رحمت علی کے پمفلٹ پر کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن ہندو انتہا پسندوں نے اسے خوب اچھالا اور پاکستان اور پاکستانی ذہنیت کو منفی رجحانات کے طور پر مشہور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا تو اگرچہ اس قرارداد میں مجوزہ ریاست کو کوئی نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن مخالف پریس نے اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق مخالفین کی اس حرکت کی وجہ یہ تھی کہ لفظ پاکستان پہلے ہی بدنام ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ رحمت علی کی بے تکی تحریریں تھیں۔ بہرحال یہ نام اپنی جگہ بہت موزوں تھا، اس لیے بالآخر مسلم لیگ نے بھی اسے قبول کر لیا۔ قائد اعظم نے اپنی اسی تقریر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ نام تجویز کرنے والے کا مسلم لیگ کی تحریک سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن رحمت علی اس دوران میں مزید غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش فرما چکے تھے۔ مثلاً انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستان نیشنل موومنٹ یعنی پاکستان قومی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ نام نہاد تحریک محض اوٹ پٹانگ پمفلٹ چھاپنے تک محدود تھی۔ جب حکومت برطانیہ نے مسلم لیگ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور ایک علیحدہ ریاست وجود میں آنے لگی،
تو رحمت علی نے اپنی کتاب پاکستان کا تیسرا ایڈیشن شائع کیا. اس میں انہوں نے شکایت کی کہ مسلم لیگ نے جو پاکستان قبول کیا ہے اس کا علاقہ اس سے کم ہے جو رحمت علی نے اپنے پمفلٹوں میں درج کیا تھا. اس لیے رحمت علی نے محمد علی جناح کو میر جعفر سے بڑا غدار قرار دیا اور ان کے لیے قائد اعظم کے بجائے کوئزلنگ اعظم یعنی غدار اعظم کا لفظ استعمال کیا. قیام پاکستان کے چند ماہ بعد 6 اپریل 1948 کو رحمت علی لاہور پہنچ گئے. وہاں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا مشن یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کر کے زیادہ بڑا پاکستان بنائیں. اس کے بعد بھی اسی قسم کی باتیں دہراتے رہے. ان کے سوانح نگار کے عزیز کے مطابق حکومت پاکستان نے بالآخر رحمت علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ ملک چھوڑ دیں. چنانچہ 1 اکتوبر 1948 کو وہ واپس چلے گئے اور چند برس بعد کیمبرج میں فوت ہو گئے. تعجب یہ ہے کہ کے عزیز صاحب یہ تمام باتیں درج کرنے کے بعد حکومت پاکستان اور اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے رحمت علی کی قدر نہیں کی اور انہیں پاکستان کا پاسپورٹ اور شہریت نہیں دی. لیکن کوئی بھی ریاست ایک ایسے شخص کو شہریت کیسے دے سکتی ہے جو اس ریاست کو تسلیم ہی نہ کرتا ہو اور جو خود ہی کہتا پھرے کہ وہ اس ریاست کو ختم کرنے کا مشن لے کر آیا ہے؟ افسوس کہ اس سوال کا جواب نہ کبھی کے عزیز نے دیا اور نہ ہی چودھری رحمت علی کو ہیرو قرار دینے والے دوسرے لوگوں نے.